बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अहम मुकदमात की समाअत हुई है और जैसे कहते हैं ना, थोक के हिसाब से वारंट गिरफ़्तारी जारी होना। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी तहरीक अनाउंस की हुई है और 5 अगस्त से 5 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत की गिरफ़्तारी के अहकाम जारी हो गए हैं दहशतगर्दी अदालतों से। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रिटेंडेंट जेल को जो और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को जो फारिग किया गया है उसकी तफसीलात भी, और लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं। एक तो हमाद अज़हर की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, वो पेशावर पहुंच चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट से वो रुजू करेंगे और हिफाजती ज़मानत लेने के लिए आज उनकी पिटीशन दायर की जाएगी जिसमें कल समाअत होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसीलात सामने आई हैं। हिफाजती ज़मानत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार करते हुए उनके ख़िलाफ़ लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और वो तमाम केसेस में पहले पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेंगे और फिर मुतल्लिका अदालतों में वो अबूरी ज़मानतें लेंगे। हमाद अज़हर हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। हिफाजती ज़मानत मिलने पर मुतल्लिका अदालतों से ज़मानतों के लिए रुजू करेंगे। हमाद अज़हर की लीगल टीम ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। हमाद अज़हर 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं और पुलिस को मतलूब भी हैं। अब जब उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी तो हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के बाद वो मुतल्लिका अदालतों में आएंगे, अबूरी ज़मानतें दायर करेंगे। तो अबूरी ज़मानतें फिर चलती रहती हैं। इस वजह से हमाद अज़हर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। ये जो अब तक ट्रायल कंक्लूड हुए हैं या होने वाले हैं उनमें ये इश्तिहारी हैं। तो उनमें क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा जो पेश होते रहे। जो इश्तिहारी हैं जब वो पेश हो जाते हैं उनकी हद तक, चूँकि ये शुरू से इश्तिहारी थे, इनकी हद तक अभी तफ्तीश होनी है। अबूरी ज़मानतें कई महीने चलेंगी और फिर उसके बाद जाके ये सारा सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो हिफाजती ज़मानत के लिए उन्होंने रुजू किया है पेशावर हाई कोर्ट से और कल उनकी दरख्वास्त पर समाअत होगी और पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेने के बाद वो मुख्तलिफ़ अदालतों से रुजू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सदर आरिफ अलवी, जिनके ख़िलाफ़ कोई एक मुकदमा, जिन्होंने पूरे 5 साल बतौर सदर गुजारे लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक भी अख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा नहीं बना, कोई करप्शन का नहीं बना, कोई स्विस बैंक नहीं है, कोई जाली बैंक से नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना साफ़ सुथरा दौर गुजारा जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तोशा खाना की घड़ियाँ ले आए, जो वज़ीर आज़म था और एक पॉपुलर वज़ीर आज़म था और कोविड के दिनों में जो अरबों रुपए टीवी पर बैठ के इकट्ठे करता था आवाम की फ़लाह के लिए, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा, गाड़ियों के लगे या यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, ये मुकदमात हैं। कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं है कि आपने कोई दुबई में जायदादें बनाई, आपने कोई सऊदी अरब के साथ कोई डील की, आपने कोई लंदन में जायदादें बनाई हैं, आपने कोई ऑस्ट्रेलिया में मिलें बनाई हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं है। या आपने यहाँ कोई आमदन से ज़्यादा असासे बनाए हैं, या आपकी पहले इतनी जायदाद थी या आपके असासे थे और वज़ीर आज़म के 3.5 साल गुजारने के बाद इतने बढ़ गए। कुछ भी नहीं है, कोई शुगर मिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक केस बना कि जी अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है और उसका केस बना, और वो जो पैसे जिनका इल्ज़ाम लगाया जाता है वो पैसे भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट से अब वफाकी हुकूमत को भी आ चुके हुए हैं। तो बाकी क्या थी भाई, ज़मीन आपने उनके उन पैसों के बदले आपने ज़मीन ली। ज़मीन भी अपने लिए नहीं ली, वो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं और उसमें वो ट्रस्टी हैं जिनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। ये टोटल इल्ज़ामात थे और ये पूरे के पूरे मुकदमात थे। वही आरिफ अलवी के साथ आज दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI के 50 रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के अहकाम जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिला में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी अदालत ने आज जारी किए, जबकि 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं और इस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी कराची कंपनी में दर्ज मुकदमा नंबर 1193 में जारी किए गए। आरिफ अलवी, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मुराद सईद और अहमद नियाज़ी शामिल हैं। इलावा जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अज़हर, आतिफ़ ख़ान, शुएब शाहीन, आज़म ख़ान सवाती, उमर अयूब, साहबज़ादा हामिद रज़ा, अलीमा ख़ानम, शेख वकास अकरम, कंवल शौज़ब, शानदाना गुलजार, शेर अफ़ज़ल मरवत के वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए गए हैं। ये सारे वारंट गिरफ़्तारी किसने जारी किए? जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने। आज जो लोअर कोर्ट्स हैं, लास्ट वर्किंग डे है
آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو چھٹیاں ہیں ان کو تو 1 مہینہ ہو چکا ہے، جولائی اور اگست 2 مہینے. سپریم کورٹ کی تو جون سے شروع ہو جاتی ہیں نا، مڈ آف جون سے، لیکن ہائی کورٹ کی جولائی سے شروع ہوتی ہیں. تو 1 مہینہ ان کا بھی ہائی کورٹ کا بھی گزر گیا، 1.5 مہینہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں بھی گزر گئیں. اب اگست کا مہینہ لوور کورٹس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں جو ماتحت عدالتیں اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں. آج آخری ورکنگ ڈے ہے، 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور آج آخری ورکنگ ڈے پر عدالت 50 جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے. اور عدالت نے یہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں جنہوں نے وہ سائفر مقدمے میں عمران خان کو سزا سنائی تھی. سائفر کیس میں ابو الاسناد کے جو سابق جج ہیں، اسپیشل جو ہماری آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو اسپیشل کورٹ کے جج تھے ابو الاسناد ذوالقرنین، انہوں نے ملزمان کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیے. عدالت نے ملزمان کو فوری گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. راولپنڈی ڈویژن میں 24 اور 26 نومبر کے 32 مقدمات درج ہیں، جس میں بشرا بی بی تھانہ ٹیکسلا میں 26 نومبر کانسٹیبل قتل کیس میں بھی نامزد ہیں. یہ جو ٹوٹل 32 مقدمات ہیں جو راولپنڈی میں ہے 26 نومبر کے، اور 18 کے قریب مقدمات ہیں اسلام آباد میں. اور ہر ملزم کے اوپر 32 وہ اور 18 50 مقدمات تو سیدھے یہ ہیں نا، صرف 26 نومبر کے. باقی تو 9 مئی اور احتجاج اور جلاؤ گراؤ اور جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور زمان پارک مقدمات، وہ سارے تو اپنی جگہ پہ، اور توشہ خانہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج، اب گنتے جائیں. لیکن یہ 50 تو صرف ایک جو بنڈل ہے وہ صرف 26 نومبر کا. اس کے علاوہ 5 اکتوبر 4 اکتوبر کے الگ مقدمات میں، اور وہ بھی تقریباً دونوں اسلام آباد اور پنڈی کے ملا کے 30-35 مقدمات ہوتے ہیں. تو صرف 5 اکتوبر کے اور 5 اکتوبر اور 24-25-26 نومبر کے جو مقدمات ہیں وہ تقریباً 100 بن جائیں گے. یہ جناب والا ہمارے ملک میں ایسے انقلاب آتا ہے اور اس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے احتجاج کرنے پر. اور جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جنہوں نے استغاثہ دائر کیا ہوا ہے ان کو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں مل رہا، نہ ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، نہ ان کو کوئی MLC ملتی ہے، نہ ان کو ہسپتالوں کا ریکارڈ ملتا ہے، نہ ان کو CCTV کیمراز کا ملتا ہے. وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جبکہ دوسری جانب 100 کے قریب تقریباً مقدمات ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جیسا آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے مقدمات ہوں یا باقی مقدمات، چھٹیوں میں جو عدالتیں ہیں وہ صرف روٹین کے ارجنٹ نیچر کے مقدمات کو سنتی ہیں. ضمانت کے بھی جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ بھی عدالت چھٹیوں کے بعد تک کے لیے ملتوی کرتی ہے. صرف ضمانت بعد از گرفتاری کے کوئی اسٹے کے میٹرز ہیں یا ریٹ پٹیشنز ہیں جس میں کوئی ارجنسی ہوتی ہے. سلمان شہباز کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا چیک کے ڈس آنر ہونے کا، کہ چیک ڈس آنر ہوا اور اس پر مقدمہ درج کیا گیا. سیشن عدالت نے مقدمہ اندراج کا حکم جاری کیا. پولیس نے کہا مقدمہ درج کرنا تھا، لیکن پھر بھی سلمان شہباز جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں انہوں نے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس بطور چیف جسٹس، چونکہ وہ آج کل معاملات کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کی عدالت میں لگا. پہلے انہوں نے سسپینڈ کیا، آج پہلی تاریخ پر ہی وہ قلعدم ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی پولیس نے بھی یہی رپورٹ جمع کروانی تھی کہ جی مقدمہ نہیں بنتا، کارروائی نہیں بنتی. ہم نے تفتیش کی ہے اور ان کا جو چلان ہے وہ ان کا جو چیک ہے وہ دیا جانا ثابت نہیں ہوتا، یا ان کے دستخط ثابت نہیں ہوتے، یا جو بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے خلاف چیک ڈس آنر کے مقدمے کے اندراج کے سیشن کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کو خارج کر دیا. عالیہ نیلم نے آج سماعت کے دوران سلمان شہباز کی دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سنایا. عدالت نے قرار دیا کہ جو سیشن کورٹ نے 10 جولائی کو، یہ 10 جولائی کا فیصلہ ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ نے آج 20 دنوں کے اندر، یا آپ 31 آج جولائی کی بات کریں، 3 ہفتوں کے اندر سسپینڈ بھی ہو گیا، نوٹس بھی ہو گیا، ریکارڈ بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور 31 جولائی کو کالعدم بھی ہو گیا. 10 جولائی کا فیصلہ سیشن عدالت کا، اپیلیں دائر ہوتی ہیں، جو ریٹ ہے، نوٹس ہوتے ہیں، ریکارڈ آتا ہے، رپورٹ آتی ہے، اور آج 31 جولائی کو کالعدم ہو جاتا ہے. سیشن کورٹ 10 جولائی کا جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہ قانون کے تقاضوں کے منافی تھے، اور مقدمہ درج کرنے کا حکم حقائق کا مکمل جائزہ لیے بغیر دیا گیا. درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ قانون کی روح سے بغیر مناسب شواہد اور قانونی تقاضوں کے مقدمہ درج کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ مقدمات کے اندراج کے حوالے سے تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور ڈیفینیٹلی میرے خیال میں تو ہماری جو ماتحت عدالتیں ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ درخواست گزار کون ہے اور رسپونڈنٹ کون ہے، پٹیشنر کون ہے اور رسپونڈنٹ کون ہے.
ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ سیکشن 154 کی ہم بات کرتے ہیں، ہم آج تک یہی پڑھتے ہیں، یہ فوجداری ہمارے جو ضابطہ فوجداری کی کتابیں مختلف جو ہمارے جورسٹ ہیں ان کی جانب سے جو اس کی تشریح کی گئی یا اس کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تو یہی تھا، اور ہائی کورٹس کی، سپریم کورٹس کی ججمنٹس بھی یہ ہیں کہ 154 CRPC جو FIR کا سیکشن ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جب پولیس والے کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس نے فوری طور پر اس کو ایک رجسٹرڈ میں درج کرنا، جس کو وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا، وہ درج ہو گئی، اس کے بعد وہ تفتیش کرتے ہیں، اگر تو انفارمیشن درست ثابت ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے اور کارروائی آگے بڑھتی ہے، انفارمیشن غلط ہوتی ہے تو وہ FIR وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن FIR درج ہوتی ہے، قانون کہتا ہے FIR سے پہلے کچھ آپ نے تفتیش نہیں کرنی، آپ کو ایک کرائم کی انفارمیشن ملی، آپ نے اس کو اس کے اندر درج کر دینا ہے رجسٹرڈ کے اندر، اور یہ 154 میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا نظام ہے اور جہاں پھر ڈیفینیٹلی نظام کے لوگ ہوں تو وہاں تو پھر ہر پہلو کو، ہر قانونی پہلو کو، ہر باریک سے باریک پہلو کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، یہ فرض بنتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 3 مقدمات ہیں اور فیصلہ آباد کی دہشت گردی عدالت میں، جن کے فیصلے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 14 ممبران پارلیمنٹ، وہ سینٹ کے ہو سکتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے، وہ صوبائی اسمبلی کے، آج نااہل ہو جائیں گے چونکہ یہ فیصلہ جو آئے گا۔ اچھا، اب وہ فیصلہ آباد کا فیصلہ ہے تو جو جتنے گرفتار ہوں گے وہ سارے فیصلہ آباد کی جیل میں جائیں گے اور فیصلہ آباد کی جیل میں رہیں گے۔ آج عدالت جو ہماری پنجاب حکومت ہے ان کی جانب سے کل رات یہ فیصلہ جاری کیا گیا، فالوئنگ آفیشلز آف ڈسٹرکٹ جیل فیصلہ آباد جو ڈسٹرکٹ جیل ہے ان کے جو افسران ہیں آر ہیئر بائی پلیسڈ انڈر سسپینشن فار اے پیریڈ آف 90 days، 90 دن کے لیے ان کو معطل کیا جاتا ہے ود امیڈیٹ ایفیکٹ، فوری طور پر، آن چارجز آف، الزامات کیا ہیں، ان ایفیشنسی، نااہل ہیں وہ، نیگلیجنس اینڈ مس کنڈکٹ انڈر سیکشن 6 آف پنجاب امپلائز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، جو پیڈا ایکٹ ہے اس کے تحت ان کو جو ہے وہ سیکشن 6 کے تحت 90 دن کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ٹھہرے ہیں، نیگلیجنس کے اور ان ایفیشنسی کے۔ کون جی؟ مسٹر فروخ سلطان، سپرنٹینڈنٹ فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ جیل۔ دوسرے نمبر پر ہے مسٹر ناوید اسلم، یہ بھی وہ 18ویں گریڈ کے ہیں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے نوید اسلم 17ویں گریڈ کے، ان کو بھی دے آر ہیئر بائی ڈائریکٹڈ ٹو امپورٹ آف پریزن ٹو انسپیکٹوریٹ آف پریزن پنجاب لاہور، کہ جو پنجاب کی جو جیل خانہ جات محکمہ ہے ان کو رپورٹ کریں۔ یہ جناب والا جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ خدمات میں تو کوئی بھی کسر نہیں چھوڑا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے جانا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے ڈیفینیٹلی گرفتار ہونا ہے، 9 مئی کے جو فیصلے آنے ہیں، کسی کو یہ تھوڑی لگتا ہے کہ کوئی بری ہو جائیں گے، نہیں، تو اس سے پہلے اس جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو، دونوں سینئر افسران کو ہٹا دینا یہ واقعی ایک عام بات نہیں ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف فیصلے کیا آتے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔